بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابرہ۔ سورج کئی بار مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوا۔ چاند نے اپنے مہینے بھر کا سفر ہزاروں بار طے کیا۔ ستارے لاکھوں بار رات کی تاریکی میں چمکے اور صبح کی روشنی میں غائب ہو گئے۔ ابن آدم کے باغ میں کئی بار بہار اور خزاں نے اپنا رنگ بدلا۔ جنت سے نکالے ہوئے انسان کی نئی بستی ایک ایسی رزم گاہ تھی جس میں فطرت کے مختلف عناصر ہمیشہ برسرے پیکار رہے۔ طرح طرح کے انقلاب آئے، تہذیب و تمدن نے کئی بار چولہے بدلے۔ ہزاروں قومیں قہر منزلت سے اٹھیں اور آندھی اور بگولا بن کر ساری دنیا پر چھا گئیں، لیکن قانون فطرت میں کمال اور زوال کا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہا۔ وہ قومیں جو تلواروں کے سائے میں فتح کے نعرے بجاتی ہوئی اٹھیں، طاؤس اور رباب کی تانوں میں مدہوش ہو کر سو گئیں۔ کوئی اس نیلنگوں آسمان سے پوچھے جس کے وسیع و عریض سینے پر گزرے ہوئے زمانے کی ہزاروں داستانیں نقش ہیں، جس نے قوموں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے، جس نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو تاج و تخت سے محروم ہو کر گداؤں کا لباس پہنے اور گداؤں کو اپنے سر پر تاج رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان داستانوں کے بار بار دہرائے جانے سے کچھ بے نیاز ہو گیا ہو، لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں صحرائے نشانان عرب کی ترقی اور تزلزل کی طویل داستان جو ربع سکوں کی تمام داستانوں سے مختلف ہے، اسے ابھی تک یاد ہوگی، اگرچہ اس داستان کا کوئی حصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں، لیکن اس وقت ہمارے سامنے اس کا وہ رنگین باب ہے جب کہ مغرب و مشرق کی وادیاں، پہاڑ اور صحرا مسلمانوں کے سمند اقبال کے قدم چوم رہے تھے۔ ان کی خار شگاف تلواروں کے سامنے ایران اور روما کے سلطنت عاجز آ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ترکستان، اندلس اور ہندوستان کی سرزمین مسلمانوں کو قوت تسخیر کے امتحان کی دعوت دے رہی تھی۔ بصرہ سے کوئی 20 میل کے فاصلے پر سبز و شاداب نخلستان کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی تھی، جس کے ایک سیدھے سادے مکان میں سین میں صابرہ، ایک ادھیڑ عمر کی عورت، عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف 3 بچے کھیل کود میں مصروف تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ لڑکوں نے ہاتھوں میں لکڑی کی 2 چھوٹی چھوٹی چھڑیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ لڑکی غور سے ان کی حرکات کا معائنہ کر رہی تھی۔ بڑے لڑکے نے چھڑی گھماتے ہوئے چھوٹے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو نہیں میری تلوار۔ چھوٹے لڑکے نے بھی اپنی چھڑی گھمائی اور کہا، میرے پاس بھی تلوار ہے، آؤ ہم جنگ کریں۔ تم رو پڑو گے، بڑے لڑکے نے کہا۔ نہیں، تم رو پڑو گے، چھوٹے لڑکے نے جواب دیا۔ تو پھر آؤ، بڑے نے تن کر کہا۔ معصوم بچے ایک دوسرے پر وار کرنے لگے اور لڑکی قدرے پریشان ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کا نام عذرا تھا۔ چھوٹے لڑکے کا نام نہیم اور بڑے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ نہیم سے 3 سال بڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، لیکن نہیم کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا وہ واقعی میدان کارزار میں کھڑا ہے۔ نہیم وار کرتا اور عبداللہ متانت سے روکتا۔ اچانک نہیم کی چھڑی اس کے بازو پر لگی۔ عبداللہ نے قدرے غصے میں آ کر وار کیا۔ اب نہیم کی کلائی پر چوٹ لگی اور اس کے ہاتھ سے چھڑی گر گئی۔ عبداللہ نے کہا، دیکھو اب رونا مت۔ میں نہیں روتا، تم رو پڑو گے، نہیم نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے جواب دیا اور زمین سے ایک ڈیلا اٹھا کر عبداللہ کے ماتھے پر دے مارا۔ اس کے بعد اس نے اپنی چھڑی اٹھائی اور گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ عبداللہ بھی سر سہلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا، لیکن اتنی دیر میں نہیم صابرہ کی گود میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی، بھائی مارتا ہے، اس نے کہا۔ عبداللہ غصے سے ہونٹ کاٹ رہا تھا، لیکن ماں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ماں نے پوچھا، عبداللہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، امی اس نے مجھے پتھر مارا ہے۔ تم لڑے کیوں تھے بیٹا؟ صابرہ نے نہیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہم تلواروں سے جنگ کر رہے تھے، اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا، پھر میں نے بھی بدلہ لیا۔ تلواروں سے؟ تلوار تم کہاں سے لائے؟ یہ دیکھو امی، نہیم نے اپنی چھڑی دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ لکڑی کی ہے، لیکن مجھے لوہے کی تلوار چاہیے۔ لے دو نا، میں جہاد پر جاؤں گا۔ کمسن بیٹے کے منہ سے جہاد کا لفظ سننے کی خوشی وہی مائیں جان سکتی ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لوری دیتے وقت یہ گانا گایا کرتی ہیں۔ اے رب کعبہ، میرا یہ لال مجاہد بنے اور تیرے محبوب کے لگائے ہوئے درخت کو جوانی کے خون سے سیراب کرے۔
نعیم کی زبان سے تلوار اور جہاد کے الفاظ سن کر صابرہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس کے رگ و ریشہ میں مسرت کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اس نے فرط انصبات سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ماضی اور حال کو فراموش کر چکی تھی اور تصور میں اپنے بیٹوں کو نوجوان مجاہدوں کے لباس میں خوبصورت گھوڑوں پر سوار میدان جنگ میں دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے لال دشمن کی صفوں کو چیرتے اور رونتے ہوئے جا رہے ہیں اور دشمن کے گھوڑے اور ہاتھی ان کے بے پناہ حملوں کی تاب نہ لا کر آگے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے نوجوان بیٹے ان کے تعاقب میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریاؤں میں گھوڑوں کو ڈال رہے ہیں۔ وہ دشمن کے نرخے میں کئی بار اٹھ کر گرتے ہیں اور بالآخر زخموں سے نڈال ہو کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جنت کی حوریں ان کے لیے شراب طہور کی جام لیے کھڑی ہیں۔ صابرہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگی۔ اے زمین و آسمان کے مالک، جب مجاہدوں کی مائیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں گی۔ ان بچوں کو اس قابل بنا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی روایت کو قائم رکھ سکیں۔ دعا کے بعد صابرہ اٹھی اور بچوں کو گلے لگا لیا۔ انسانی زندگی کے ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو عقل کی محدود چار دیواری سے گزر کر مملکت دل کی لامحدود وسعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر واقعے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھیں تو ہمارے لیے بعض اوقات نہایت معمولی باتیں بھی طلسم بن کر رہ جاتی ہیں۔ ہم دوسروں کے احساسات جذبات کا اندازہ اپنے احساسات و جذبات سے کرتے ہیں، اس لیے ان کی وہ حرکت جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے ہمارے لیے ایک مہمہ بن جاتی ہے۔ آج کل کی ماؤں کو قرون اولیٰ کی ایک بہادر ماں کی تمنائیں اور دعائیں کس قدر عجیب و معلوم ہوں گی۔ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آگ اور خون میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کی آرزوئیں انہیں کس قدر بھیانک نظر آتی ہوں گی۔ اپنے بچوں کو بلی کے خوف دلا کر سلانے والی مائیں ان کے متعلق شیروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے خواب کب دیکھتی ہوں گی۔ ہمارے کالجوں، ہوٹلوں، کیوا خانوں میں پلے ہوئے نوجوان کا علم اور عقل پہاڑوں کی بلندی اور سمندروں کی گہرائیوں کو خاطر میں نہ لانے والے مجاہدوں کے دلوں کا راز کیسے جان سکتی ہیں؟ رباب کی تاروں کی جنبش کے ساتھ لرز جانے والے نازک مزاج انسانوں کو تیروں اور نیزوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے جوان مردوں کی داستانیں کس قدر حیرت زدہ معلوم ہوگی۔ اپنے گھونسلے کے ارد گرد چکر لگانے والی چڑیا عقاب کے انداز پرواز سے کس طرح واقف ہو سکتی ہے؟ صابرہ کا بچپن اور جوانی زندگی کے ناہموار ترین راستوں سے گزر چکے تھے۔ اس کے رگ و ریشہ میں عرب کے ان شاہ سواروں کا خون تھا جو کفر اسلام کی ابتدائی جنگوں میں اپنی تلواروں کے جوہر دکھا چکے تھے۔ ان کا دادا جنگ یرموک سے غازی بن کر لوٹا اور قادسیہ میں شہید ہوا۔ وہ بچپن ہی سے غازی اور شہید کے الفاظ سے آشنا تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب وہ اپنی توتلی زبان سے ابتدائی حرف ادا کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی تو اس کی ماں کا سکھلایا ہوا پہلا فقرہ ابا غازی اور چند دنوں کے بعد کا سبق ابا شہید تھا۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے کے بعد اس کی جوانی اور بڑھاپے سے ہر وہ توقع کی جا سکتی ہے جو ایک مسلمان فرض شناس عورت سے وابستہ کی جا سکتی ہے۔ وہ بچپن میں عرب عورتوں کی شجاعت کے افسانے سنا کرتی تھی۔ 20 سال کی عمر میں اس کی شادی عبد الرحمن سے ہوئی۔ نوجوان شوہر ایک مجاہد کی تمام خوبیوں سے آراستہ اور وفا شعار بیوی کی محبت اسے گھر کی چار دیواری میں بند کر دینے کے بجائے ہمیشہ جہاد کے لیے ابھارتی رہی۔ عبد الرحمن جب آخری مرتبہ جہاد پر روانہ ہوا تو اس وقت عبداللہ کی عمر 3 سال اور نعیم کی عمر 3 مہینے سے کچھ کم تھی۔ عبد الرحمن نے عبداللہ کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور نعیم کو صابرہ کی گود سے لے کر پیار کیا۔ چہرے پر قدرے ملال کے آثار پیدا ہوئے لیکن فوراً ہی مسکرانے کی کوشش کی۔ رفیق حیات کو میدان جنگ کی طرف رخصت ہوتا دیکھ کر صابرہ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے طوفان سا اٹھا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں کو بہنے کی اجازت نہ دی۔ عبد الرحمن نے کہا، صابرہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں جنگ سے واپس نہ آیا تو میرے بیٹے میری تلواروں کو زنگ آلودہ نہ ہونے دیں گے۔ آپ تسلی رکھیں، صابرہ نے جواب دیا، میرے لال کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔
عبداللہ نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھا۔ صابرہ نے اس کے رخصت ہونے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر دعا کی، اے زمین و آسمان کے مالک، اسے ثابت قدم رکھنا۔ جب شوہر اور بیوی صورت اور سیرت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے قابل رشک ہوں تو محبت کے جذبات کا کمال کی حد تک پہنچ جانا کوئی نئی بات نہیں۔ بے شک صابرہ اور عبدالرحمن کا تعلق جسم اور روح کا تعلق تھا، اور رخصت کے وقت لطیف جذبات کو اس طرح دبا لینا کسی حد تک عجیب معلوم ہوتا تھا۔ لیکن وہ کون سا عظیم و شان مقصد تھا جس کے لیے یہ لوگ دنیا کی تمام خواہشات اور تمناؤں کو قربان کر دیتے تھے؟ وہ کون سا مقصد تھا جس نے 313 کو 1000 کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا؟ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے مجاہدوں کو دریاؤں اور سمندروں میں کودنے، تپتے ہوئے وسیع صحراؤں کو عبور کرنے اور فلک بوس پہاڑوں کو روننے کی قوت عطا کی تھی؟ ان سوالات کا جواب ایک مجاہد ہی دے سکتا ہے۔ عبدالرحمن کو رخصت ہوئے 7 مہینے گزر چکے تھے۔ اس بستی کے 4 اور آدمی بھی اس کے ہمراہ گئے۔ ایک دن عبدالرحمن کا ایک ساتھی واپس آیا اور اونٹ سے اترتے ہی صابرہ کے گھر کی طرف بڑھا۔ اس کے آتے ہی بہت سے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے عبدالرحمن کے متعلق پوچھا۔ نوورد نے جواب نہ دیا اور چپ چاپ صابرہ کے مکان میں داخل ہو گیا۔ صابرہ نماز کے لیے وضو کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھی۔ نوورد آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ صابرہ نے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پا کر پوچھا، وہ نہیں آئے؟ وہ شہید ہو گئے۔ شہید؟ ضبط کے باوجود صابرہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بہہ نکلے۔ نوورد نے کہا، اپنے آخری لمحات میں جب وہ زخموں سے چور تھے، انہوں نے یہ خط مجھے اپنے خون سے لکھ کر دیا تھا۔ صابرہ نے اپنے شوہر کا آخری خط کھول کر پڑھا۔ صابرہ، میری آرزو پوری ہوئی۔ اس وقت جب کہ میں زندگی کے آخری سانس پورے کر رہا ہوں، میرے کانوں میں ایک عجیب راگ گونج رہا ہے۔ میری روح جسم کی قید سے آزاد ہو کر اس راگ کی گہرائیوں میں کھو جانے کے لیے پھڑپھڑا رہی ہے۔ میں زخموں سے چور ہونے کے باوجود ایک فرحت سی محسوس کرتا ہوں۔ میری روح ایک ابدی سرور کے سمندر میں غوطے کھا رہی ہے۔ میں اس بستی کو چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جس کا ہر ذرہ اس دنیا کی تمام رنگینیاں اپنے پہلوں میں لیے ہوئے ہے۔ میری موت پر آنسو نہ بہانا، میں اپنے مقصود کو پا چکا ہوں۔ یہ خیال نہ کرنا کہ میں تم سے دور جا رہا ہوں۔ ہم کسی دن ایسے مقام پر اکٹھے ہوں گے جو دائمی سرور کا مرکز ہے، جہاں کی صبح شام سے اور بہار خزاں سے آشنا نہیں۔ یہ مقام اگرچہ چاند اور ستاروں سے کہیں بلند ہے، مگر مرد مجاہد وہاں ایک ہی جست میں پہنچ سکتا ہے۔ عبداللہ اور نعیم کو اس مقام تک پہنچ جانے کا راستہ دکھانا تمہارا فرض ہے۔ میں تمہیں بہت کچھ لکھتا، مگر میری روح جسم کی قید سے آزاد ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ میں آقا دو جہان کے پاؤں چومنے کے لیے بےتاب ہوں۔ میں تمہیں اپنی تلوار بھیج رہا ہوں۔ بچوں کو اس کی قدر و قیمت بتانا۔ جس طرح میرے لیے تم ایک فرض شناس بیوی تھی، میرے بچوں کے لیے ایک فرض شناس ماں بننا۔ ممتا کو اپنے ارادوں میں حائل نہ ہونے دینا۔ انہیں یہ بتانا کہ مجاہد کی موت کے سامنے دنیا کی زندگی بے حقیقت اور ہیچ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میری اس ویڈیو کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل آئے گا، جو صابرہ پارٹ 2 کے نام سے ہوگا۔ اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بوقت ویڈیو پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔